الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید و سرور محمد نور جاں سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے تو افلاطون و جالینوس ماں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست ذرہ عشق نبی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب و دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آؤ دوستو پھولوں کی بہار دیکھیں، چمنستان نبوت کا نظارہ کریں، خوشبوئیں حاصل کریں۔ ہمارے پھول میں فقط خوشبو ہے، نبی کے گلستان میں جو پھول ہیں ان میں خوشبو بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کا باغ ہے،
یہ مدینے کا باغ ہے، جنت کے باغ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور جنت تو میرے نبی کے قدموں میں آ گئی۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبی کا ایک کونا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہے، ادھر منبر رسول ہے، آپ ادھر آتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ یہ جو راستہ ہے رب نے جنت کا ٹکڑا لا کر یہاں رکھ دیا۔ میرے پیارے، جب تو مسجد میں آئے میری عبادت کے لیے، مجھے سجدے کرنے کے لیے، تو جنت کی کیاری سے گزر کر آیا کر۔ سبحان اللہ۔ جو وہاں جائے گا، جسے سجدہ نصیب ہوگا، علماء فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ گویا جنت کو جانے کا راستہ مدینہ پاک سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گلستان کی سیر کریں۔ اعلیٰ حضرت نے خوب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ چمنستان جہاں پھول زیادہ ہوتے ہیں، یہ وہ چمنستان ہے جہاں کرم زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پھول ہے۔ تمہید میں آپ کا وقت میں نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ گزشتہ جو میں جس مسئلے کو چھیڑا تھا اسی مسئلے کو آج مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی آیت کریمہ ہے۔ یہ نمبر میں نے بتایا تھا نا، 33 نمبر ہے سورت کا، نام بھی بتایا تھا سورہ احزاب، اور آیت کا نمبر بھی بتایا تھا 36 نمبر، پارہ بھی بتایا تھا 22واں پارہ۔ کیا فرمایا رب کائنات میں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ فیصلہ فرما دے، اللہ حکم دے دے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول فرما دے۔ وہ عالم غیب سے حکم آ رہا ہے، یہ عالم شہادت میں حکم دے رہے ہیں۔ سنو، بشر ہوتا ہے نبی، کوئی منکر نہیں ہے اس بات کا۔ کون کہتا ہے وہ جن ہے، فرشتہ ہے، خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا ساجی ہے، خدا کا شریک ہے؟ نہیں نہیں، رب کی شان بلند ہے، میرے مصطفیٰ کی اپنی شان بلند ہے۔ رب اپنی شانوں میں بلند ہے اور اس کا نبی اپنی شان میں بلند ہے، اور نبی کے لیے جن ہونا عیب ہے، فرشتہ ہونا عیب ہے، بشر ہونا کمال ہے۔ الحمدللہ میں اہل سنت الجماعت کا فرد ہوں، ادنا خادم ہوں، علم کا خادم ہوں۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کہہ دو، نبی کیا ہے؟ اب کوئی بشریت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہاں، وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں نیچے والی ہیں۔ اوپر پتہ جانے، اللہ جانے اوپر کیا ہے۔ یہ نیچے کی چیزیں ہیں، بشر بھی نیچے کا ہے، نور بھی نیچے کا ہے۔ جب اوپر جاتے ہیں پھر اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، بہت پہلے کہنے والے کہہ گئے، نہ بشر خانمت ہے دوست، نہ حورو نہ پری، ای ہمہ بر تو حجابس تو چیزیں دیگری۔ یہ پردے ہیں، تو کچھ اور ہی ہے۔ کیوں؟ جہاں وہ گئے ہیں وہاں بشر جا نہیں سکتا، جہاں گئے ہیں وہاں نوری جا نہیں سکتے۔ معلوم ہوا نہ بشر ہے نہ نور ہے جب وہاں گئے تھے۔ نیچے کی باتیں ہیں بھائی، کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ان اللہ کی اپنی شان۔ لیکن محمد البشر لا کل بشر، کل یاقوت حجر لا کل حجر، یاقوت بھی پتھر ہے لیکن اس پتھر کی طرح نہیں ہے جو پہاڑوں میں پڑا ہوتا ہے، یہ بہت قیمتی پتھر ہے۔ محمد البشر، وہ بشر ہے لیکن بشر کی طرح نہیں ہے، جس طرح یاقوت پتھر ہے پتھر کی طرح نہیں ہے۔ جس پر وحی آئے، جس سے جبریل ہم کلام ہو، جو آسمان کی باتیں بتائے، جو جنت کی سیر کر کے آئے، جو دوزخ دیکھ کر آئے، جو رب کو دیکھ کر آئے، رب سے باتیں کر کے آئے۔ سبحان اللہ،
پھر اسے صرف بشری کہیں گے، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ یہاں کلمے تو بشر کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نور کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان دونوں حقیقتوں سے رسول کی حقیقت اوپر ہے، اور ہمارا ایمان رسول کی ذات پر ہے۔ وہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، یہ رب جانے۔ ہماری عمر 70 سال سے اوپر ہو گئی، آج تک ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ ہم کون ہیں، کیا ہے۔ شاید آپ سمجھ گئے ہوں جی۔ جو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا وہ رسول کے بارے میں کیا کہے گا؟ ہاں یہی کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں محمد پاک اللہ کے رسول ہے۔ بڑی شان ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ ما کان کا معنی جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، جو ممنوع ہے۔ کوئی شخص جرئت نہیں کر سکتا جب اللہ فیصلہ فرمائے، اللہ کا رسول فیصلہ فرمائے، پھر اس سے کوئی اختیار باقی رہ جائے؟ نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر آ جائے تیرا سر اللہ کی جناب میں جھکنا، یہ اللہ رسول نے فیصلہ فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو نہ جھکے اس نے اپنی مرضی کی۔ رب کہتا ہے پھر تیرا تعلق ایمان والوں کے ساتھ تو کوئی نہیں نا، میں ایمان والوں کو کہہ چکا ہوں جب میں فیصلہ کر دوں، میرا رسول فیصلہ کر دے، پھر تیرا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر وہی کام کر جو میں کہہ رہا ہوں، میرا رسول کہہ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، فرمان کچھ ہے کر کچھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حکم کچھ ہے کر کچھ رہا ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کھلی گمراہی میں چلا گیا، ہدایت سے دور ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے حضرت ام ایمن کا ذکر کیا تھا، حضرت زید کا بھی نام لیا تھا، حضرت زینب بنت جحش کا بھی اسم مبارک میرے لبوں پر آیا تھا، اور مجھے سرور آیا تھا کیونکہ ام المومنین ہے۔ ام المومنین ہونے کے علاوہ میرے پاک پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن ہے، اور یہ حضور سے کبھی کبھی عرض کیا کرتے تھی یا رسول اللہ آپ کے ازواج مطہرات میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے آپ کا جد میرا جد ایک ہے۔ عربی میں جد کا لفظ دادے اور نانے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دادے کو بھی جد کہتے ہیں، نانا کو بھی جد کہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا تھے اور حضرت زینب بنت جحش کے نانا تھے، اس لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جد اور میرے جد ایک ہے۔ ان پاک بیویوں میں سے کوئی بھی یہ فضیلت ہے۔ نمبر 2، میرا نکاح میرے رب نے پڑھا ہے، گواہ جبریل کو بنایا ہے، اور ان کے نکاح زمین پر پڑے گئے ہیں، کون میرا مقابلہ کر سک رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت زینب ہے۔ حضور نے حضرت زید کو اپنے غلام کو بیٹا بنا لیا، اعلان کر دیا، زید بن محمد مشہور ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک بری رسم چلی آ رہی تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ لیتے تھے، پھر اس کی اگر بیوی مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے تو میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ منہ بولا بیٹا تو بیٹا نہیں ہے نا۔ اگر منہ بولا بیٹا بن جائے، یہ مسئلہ میں عرض کرنا ہوں ذرا تفصیل کے ساتھ، اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بن جائے، ایک تو وارث بنے، نمبر 2 اس کی جو ماں ہے پھر اس کی بیوی بن جائے، کہ بیوی کا بیٹا ہی اپنا بیٹا ہوتا ہے نا۔ یہ جو اب لوگ جنہیں اولاد رب نہیں دیتا کسی حکمت کے تحت وہ بچے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں،
کبھی بہن کا، کبھی بھائی کا، کبھی اسپتال سے مل گیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں پھر یہاں کے اپنے بھانجے بھتیجے کو بیٹا بنا کر اپنی ولدیت لکھ کر وہاں بلاتے ہیں، آپ انصاف فرمائیں، یہ آپ پر فیصلہ ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اور بیٹا بیٹا کہتے رہنا، اور پھر کل جب بڑا ہو جائے گا تو محرم اور غیرم کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ جو اس کے باپ کے محرم ہیں وہ بیٹے کے محرم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ غیر کا نطفہ ہے۔ لہذا اس کو مسئلے کو ذرا سمجھو اور اس کی نزاکت کا احساس کرو۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی حضرت زینب سے کر دوں، اور حضور تشریف لے گئے۔ حضرت زینب بھی موجود تھی، ان کے بھائی بھی موجود تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن جاش۔ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں، بڑی شان کے صحابی تھے۔ حضور نے جا کر بات کی حضرت زینب سے، سیدھی جا کر بات کی کہ میں چاہتا ہوں تیرا میں نے کہا زید سے کر دوں۔ زید اگرچہ آزاد تھے، غلام نہیں تھے، لیکن مشہور یہ تھا کہ یہ غلام ہے، بکتے آئے ہیں۔ وہ غلامی کا بھی میں نے مسئلہ پچھلے جمعے بتا دیا ہے، غلام نہیں تھے۔ اور پھر قد و قامت، شکل و صورت، خد و خال کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ دیکھنے والے تھے۔ حضرت زید کا گورا رنگ تھا، اونچا قد تھا، نقش بڑے اعلیٰ تھے، اور حسین بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خاندانی بھی ہو، اور پھر نبی کا پسندیدہ بھی ہو۔ اور حسن سارا تو اب آیا ہے، اب حسن آیا ہے، نبی پاک نے انہیں اپنے گھر میں رکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور ان کے رشتے کے لیے خود جا رہے ہیں، اور تیرا میرا رشتہ کس نے کیا ہے؟ ذرا سوچ رہے۔ اور میں تو نبی کے صحابہ کی سواری کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ لوگ ہیں جو نبی کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری طرح انسان ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ تو انسان اعلیٰ تھے، تو حیوان ہے، تجھ میں حیوانیت پائی جاتی ہے، تجھے شعور ہی نہیں، سب بات ہی کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ کوئی شاگرد باپ کے سامنے، کوئی شاگرد استاذ کے سامنے، کوئی مرید اپنے پیر کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ تو جی ہماری طرح ہے، ہم تمہاری طرح ہے۔ بڑی جرت والی بات ہے، بشریعت کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ شیخ محقق نے اسے متشابہات میں شمار کیا ہے، اور متشابہات کا جو تتبع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زینب نے اپنے خاندان کو دیکھا، اپنے حسب نسب کو دیکھا، اور ایک طائرانہ نظر حضرت زید پر ڈالی کہ آخر وہ پتہ نہیں کہاں کے آئے ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں تو زید سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ حضور نے پھر فرمایا، حضرت زینب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پسند کر رہے ہیں اس بات کو کہ میں ایسی حسب و نسب والی ایک ایسے سے شادی کروں جس کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے؟ اللہ اللہ، واہ پیارے نبی، میرے مصطفیٰ کریم نے بس سر مبارک جھکا دیا۔ دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ اب جبریل آ چکے ہیں، اب جبریل ہم کلام ہو رہے ہیں۔ ادھر سے پیغام ایک سیکنڈ سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ آج دن تک سائنس جبریل امین کی رفتار کو نہیں سمجھ سکی۔ میں تیری سائنس کا معترف ہوں، یہ سپیکر تو نے چلایا، یہ پنکھے تو نے چلائے، یہ اے سی تو نے چلائے، گاڑیاں تو نے چلائیں، ہمیں سکون تو بڑا ملا، پر ہمارے ایکسیڈنٹ بھی ہونے لگ گئے۔ جب تو نہیں تھی ہمارے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، اور بل آنے لگ گئے، ہم پریشان ہو گئے، اتنا بل آ گیا، تیل مہنگا ہو گیا، تب پریشان ہو گئے۔ گاڑی نہیں تھی، تیل مہنگا نہیں ہوتا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ کچھ تو میری داد دو نا، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ہم سائنس کے بڑے معترف ہیں۔ ایک سفر کرنا ہے، یہاں سے پاک پتن شریف ہے، ہفتہ لگ جائے، پیدل چلیں،
گھوڑے پر جائے، گھوڑا تھک جائے، کتنے دن لگ جائے، گاڑی پر صبح بیٹھتے شام کو واپس، سکون بڑا مل گیا، لیکن راستے میں ٹھا ہوئی، نہ وہ گھر پہنچا نہ میں گھر پہنچا۔ یہ کس ترقی کا کام؟ جلوس کیوں نکالتے ہو، احتجاج کرتے ہو؟ جی لوڈ شیڈنگ ہے۔ جب یہ بجلی نہیں تھی، سیس نہیں تھی، کوئی احتجاج نہیں ہوتا تھا، سارے پرسکون تھے، رات کو مزے کی نیند سوتے تھے، نہ ڈاکٹر تھے نہ ہسپتال تھے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ مولوی تو پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں، ہمارا کوئی کیا انکار کرے گا؟ ہم نے نکاح پڑھے تو مخلوق حلال پیدا ہوئی۔ اور مولویوں کو انکار نہیں کر سکتے، باقی سب کا انکار کر۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں، جی ہسپتال نہیں تھے، میڈیکل سٹور نہیں تھے، اللہ کے فضل سے ہر بندہ سے کیوں وفادی مرغ نہیں کھاتا؟ بیمار کیوں ہو؟ چھوڑ دو، تم بھی انشاءاللہ بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ سادہ غذا کھانے والے صحت مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم ان نعمتوں میں اپنے رب کو یاد رکھیں، ان نعمتوں میں رب کو یاد رکھیں، پھر بڑی مزے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وحی کے آثار ختم ہوئے، جبریل امین پیغام پہنچا چکے، میرے مصطفیٰ کریم نے تلاوت شروع کر دی۔ سنو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب میرا اللہ اور میں فیصلہ کر دیں، زینب نہ تجھے اختیار ہے نہ تیرے بھائی کو اختیار ہے، یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے صحابہ کے رشتے بھی میرا رب کرواتا ہے۔ سنو نا، پھر صحابہ کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ نبی کی صحابی ہے، نبی کا خادم ہے، اور اس کا رشتہ رسول کرا رہا ہے، اور رب شریک ہے، جبریل بھی شریک ہے، نہ جانے کتنے فرشتے اس میں شریک ہوں گے۔ حضرت زینب نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میرا رب فرماتا ہے تو میں نے ہتھیار ڈال دیے، ہینڈ اپ، جو فیصلہ فرما۔ حضرت زینب کا نکاح ہو گیا تو زینب کے ساتھ، حضرت زید کے ساتھ، وہ بھی زیر سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی زیر سے شروع ہوتا ہے۔ رشتہ میرے نبی نے جوڑ دیا، عزت بخش دی۔ تو میری خدمت کرتا ہے، تو میری خدمت کرتا ہے، تو میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میں تجھے ایسا اس کا بدلہ دوں گا کہ قیامت تک لوگ رشک کریں گے۔ اپنے گھر کی دہلیز میں داخل کر لیا۔ اب پھوپھی زاد بہن ہے، اس کا شوہر ہے، تو وہ گھر کا مالک بن گیا نا، کتنا قریب کر لیا۔ 1 سال سے زیادہ نباہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ زینب کا مزاج تیز تھا۔ حضرت زینب بہت گرم مزاج کی تھی، پھر خاندانی بھی طاقت ہوتی ہے، تو حضرت زید اکثر حضور کے پاس آ کر شکایت کیا کرتے، یا رسول اللہ آج بہت میرے ساتھ اس نے تیز بات کی ہے۔ حضور فرماتے، صبر کر، گزارا کر، گزارا کر۔ ادھر رب نے نبی کو بتا دیا تھا، پیارے جب یہ زید طلاق دے گا نا تو یہ تمہارے گھر میں بیوی بن کر آئے گی۔ یہ حضور کو علم تھا، لیکن ابھی اس کو چھپا رکھا تھا، اس کا ذکر بھی انہی آیات میں آتا ہے کہ تم چھپاتے ہو، اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضور چاہتے تھے کہ ان کا سلسلہ چلتا رہے، گھر آباد رہے۔ سال گزرا، بڑی مشکل سے حضرت زید نے آخر طلاق دے ہی دی۔ آج کوئی طلاق دے فوراً کہتا ہے ظلم کر دیا۔ ظلم بھی ہوتے رہتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں، ظالم بھی ہم، مظلوم بھی ہم، سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے۔ ظالم کے ساتھ رب نہیں ہے، مظلوم کے ساتھ رب ہے۔ اگر وہ برداشت کر جائے، رب کہتا ہے میری رحمتیں تیرے ساتھ ہیں، لعنت اس پر برسے گی جس نے ظلم کیا ہے۔ ظلم الگ ہے، یہ ناگزیر حالات میں یہ رشتے بعض دفعہ توڑنے پڑتے ہیں، شریعت نے اس کی صورتیں رکھی ہیں۔ حضرت زید نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں نے زینب کو فارغ کر دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزرنے کے بعد حضرت زید سے فرمایا میرے رب کا مجھے حکم ہے، جاؤ میری طرف سے پیغام نکاح تم ہی جا کر دو۔ سبحان اللہ، جو کل شوہر تھا آج وہ حضور کا پیغام نکاح لے کر جا رہا ہے۔ علماء فرماتے اس میں حکمت کیا تھی؟ حضرت زید کا کیوں انتخاب کیا؟ خلفائے راشدین موجود تھے، حضرت بلال خادم تھے، انہیں فرما دیتے، حضرت عبداللہ کو بلا کر انہیں فرما دیتے، لیکن نہیں، اس میں حکمت یہ تھی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ حضور نے زید کو مجبور کیا ہے کہ تو طلاق دے تاکہ میں نکاح کروں۔ زید جب پیغام نکاح دیں گے اس کا مطلب ہو کہ زید نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے۔ ذرا آگے سننے والی بات ہے، ہاں تیرا بھی گھر ہے، میرا بھی گھر ہے، خواتین بھی رہتی ہیں، ہم بھی جاتے ہیں گھروں میں، دوسرے کے گھروں میں مہمان آتے ہیں جی، ہمارے بچوں کے دوست آتے ہیں، اور ایک اور لفظ میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو، ہماری جوان بیٹیوں کے دوست بھی آتے ہیں۔ استغفر اللہ، مومن کی غیرت ایمانی کہاں گئی؟ استغفر اللہ، بیٹی بول کر کہتی ہے امی میرا دوست، اچھا بیٹا چلے جاؤ کمرے میں بیٹھو، گپ شپ لگاؤ، چائے شائے پیو پلاؤ۔ پاکستان زندہ باد، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ وہ خون کیا کہے گا جو اس سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے ندیوں کی طرح بہہ گیا تھا؟ وہ شہید کیا کہیں گے ہم نے کیوں قربانی دی تھی؟ تمہاری اس بے حیائی کے لیے یا یہاں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے؟ ہاں تو ٹی وی اپنی جوان بچی کو دکھا اور ساتھ بیٹھ کر دیکھ، تیرے گھر کا یہی حشر ہوگا۔ ہاں گھر میں تو آ کر تو قرآن پڑھ، تیری بچی بھی قرآن پڑھے گی، رب کی رحمتیں نازل ہوگی۔ کیوں اتنے مجبور ہو؟ مرد ہو آخر، عورتوں کے سامنے کیوں اتنے بے بس ہو؟ بند کر دو۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ آدمی مبارک کے لائق ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، نہ خود دیکھتا ہے نہ بچوں کو دیکھنے دیتا ہے، وہ مبارک کے لائق ہے۔ باہر کہہ جی یہ آپ کا معاملہ ہے، مولوی تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، علم ساتھ نہیں دے گا، اللہ رسول ساتھ نہیں دیں گے، اللہ کے فرشتے نہیں ساتھ دیں گے، روحانی لوگ ساتھ نہیں دیں گے، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حضرت زید جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو پہلی نظر پڑی حضرت زینب پر، تو فرماتے ان کا مجھ پر اتنا رعب طاری ہوا، اتنا رعب طاری ہوا کہ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور میں نے ان کی طرف پشت کر دی، اور میں پشت کر کے پیچھے چلا۔ بعض لوگوں کو دیکھو گے درباروں سے نکلتے ہیں تو پھر ادھر پشت نہیں کرتے، پیچھے چلتے ہیں۔ اس کی اصل حضرت زید کا یہ عمل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے، پشت کرنے سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، اسے کہو بے ادبوں کے بیٹے تو اپنا ادب پاس رکھ، تجھے تو ادب ملا ہی نہیں ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ادب ہمارے پاس ہے۔ آپ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ سب کو لے جائے، وہ قرآن پڑھتے ہیں نیچے رکھ دیتے ہیں، بلکہ جوتوں پر رکھ دیتے ہیں، یہ قرآن کی تعظیم ہے؟ ہم چومتے ہیں، ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم سینے سے لگاتے ہیں، یہ میرے یار کی چٹھی آئی ہے، یہ پیار کے قابل ہے، ادب اپنی جگہ پر۔ میں کیا کروں، وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، آپ تو ساتھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے بارہا بیان کی ہے، اب اشارہ کیے دیتا ہوں، اور ہے بھی بخاری شریف کی، اور ہے بھی صدیق اکبر کی، جس کے پائے کا صحابہ میں نہیں، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اور یہ بات بھی نماز کی ہے، اور مصلی بھی میرے رسول کا ہے،
ابو بکر صدیق اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں. تکبیر کہنے والے بلال حبشی ہیں، اور جو مقتدی ہیں عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہیں. مسجد نبی ہے کھچا کھچ بھری ہوئی. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. آ گئے میرا رسول حالت نماز میں. جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. نماز کی حالت میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ کہو یہ رسول اللہ کی تعظیم ہے. حضور نے فرمایا اپنی جگہ پر کھڑا رہے. ابو بکر نماز پڑھاتا رہے، پھر بھی پیچھے ہٹ گئے. کیا مطلب تھا؟ میری پشت ہو اور بھی رسول ہو. ہم ادب گھر بیٹھ کر نہیں گھڑتے بناتے جوڑتے نہیں ہیں. ہمارا مصنوعی ادب نہیں ہے، ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے. اچھا جی، قرآن پاک کی آیت پڑھوں اور بات بھی کلیم اللہ کی کرتا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کی. ایک وادی میں گئے نا، وادی میں عرش والا کہتا ہے فخلا نعلیک، اے میرے موسیٰ تو بڑی شان والا ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے، جوتے اتار دے. یہ ادب والی جگہ ہے. فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس طویٰ وادی ہے، یہاں جوتے اتار کے چل. معلوم ہے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں جوتے اتارنا ادب ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی جو پشت نہ کرنا ادب ہے. تو کہاں سے دین لایا ہے؟ یہ 2 نمبر والا دین ہمیں پسند نہیں، ہمیں 1 نمبر دین پسند ہے. اور پھر حضور نے نماز پڑھائی. مصلی خالی ہو چکا تھا، اور نماز کے بعد ابو بکر سے پوچھا سب صحابہ کی موجودگی میں نے جو کہا تھا پھر تم پیچھے کیوں ہٹے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ ما کانا لابن ابی قحافہ ان یقوم بین یدی رسول اللہ. میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں میں ابو بکر صدیق ہوں، میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں. آپ رسول اللہ ہیں، میں رسول اللہ کے سامنے ابو قحافہ کا بیٹا کھڑے ہو کر کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ دل میں عزت ہو، دل میں عظمت ہو، کسی کو جانتا پہچانتا ہو، کسی کی شان ملحوظ ہو تو پھر ادب کرے گا نا. یہ الگ باب ہے. اگر میں نے یہ کھول دیا تو گھنٹہ اس پر چلا جائے گا. ہر ولی نے ادب کیا ہے، ہر ولی نے ادب کیا ہے. اور خدا کی قسم، اس قرآن نازل کرنے کے والے کی قسم، بے ادب کبھی ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے. جس سے چاہو پوچھ لو عالم سے، بے ادب شخص ولایت کبھی نہیں پا سکتا. جو ولایت کی بلندیوں پر پہنچے ہیں یہ سب با ادب لوگوں کا قافلہ تھا. بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. ادب موضوع نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت کر کے حضرت زینب کی طرف جا رہے ہیں، اور جب ان کے قریب پہنچے رک گئے اور عرض کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کی طرف سے پیغام نکاح لایا ہوں. حضرت زید نے بہت خوبصورت جواب دیا، کاش اس کو ہم بھی سمجھیں اور اس پر عمل کریں. عرض کرتی ہیں میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی. بڑی خوشخبری ہے. دونوں جہانوں کا سردار جسے اپنی بیوی بنا لے وہ یہاں ہی نہیں جنت میں بھی وہ بیوی ہے. اب ازواج مطہرات اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، حتیٰ کہ خاتون جنت سیدۃ النساء یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوں گی، عائشہ صدیقہ حضور کے ساتھ ہوں گی. میں اپنے رب سے مشورہ کروں. حضرت زید یہ پیغام لا کر چلے گئے. حضرت زینب نے مصلی بچھا دیا. اور یہ طریقے سیکھو دوستو. وہ عاملوں کے پاس جاتے ہو کیا فائدہ؟ یہ تو بتائے گا وہ عامل بھائی بڑا تجھ پر زبردست وار ہوا ہے جی، علاج بیچارے کے پاس نہیں ہے. جیسے یہ فکر ہے اپنی جیب کی
اور علامہ اقبال ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو ان کے پاس ایک مرید آیا، انہیں عرض کیا حضور دعا فرمائیں، میں مقروض ہو گیا ہوں، 100 روپیہ مجھ پر قرض ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کس کے پاس 100 ہوتا تھا؟ اب تو آپ ماشاءاللہ ہزاروں سے آگے نکل لاکھوں کروڑوں تک چلے گئے نا۔ 100 روپیہ قرض ہو گیا، پیر صاحب نے دعا فرمائی، اس مرید نے نذرانے کے لیے 1 روپیہ پیش رکھا۔ میں نے کہا پہلے 100 کا مقروض تھا، اب 101 کا مقروض ہو گیا، قرضہ کم ہونے کی بجائے اور چڑھ گیا۔ پیر صاحب کو اتنا خیال نہیں آیا یہ بدبخت جو قرضے میں دبا ہوا ہے، یہ روپے تو واپس کر دوں، 99 اس کے ہو جائیں، 1 تو کم ہو جائے گا، کچھ دعا کی برکت ہوئے۔ کہا لاؤ ہماری جیب میں ڈالو، تمہارا اللہ حافظ۔ سن لے، میں اپنے پیر کی بات بتا کر جاؤں گا۔ میں مریدوں کو دیکھتا رہتا ہوں، میرے کاغذوں میں کوئی بھی مرید پکا نہیں ہے۔ بے آپ سارے نظامی بیٹھے ہو، کوئی بھی پیر اس مقام پر نہیں ہے جہاں میرے شیخ نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے۔ پیر کے ساتھ تعلق ہو تو ایسا ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی دل غافل ہو جائے میں سمجھتا ہوں میں تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ میرے پیر کا قول سن لو اور پیروں کو جا کر سنا دو، ایسا پیر ڈھونڈو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو پیر مرید کے گھر اس نیت سے جاتا ہے کہ مجھے دنیاوی فائدہ ہوگا، اس پر رب کی لعنت برستی ہے۔ ہائے ہائے، اور لاؤ کوئی شیخ الاسلام جیسا ڈھونڈ کر، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دنیاوی مفاد پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مرید کے گھر جائے اس لیے جائے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، اس لیے جائے کہ گھر والوں کو فیض پہنچے، اس لیے جائے تاکہ میں ان کے گھر کے حالات دیکھ کر اس کی اصلاح کروں، اس لیے نہ جائے کہ سوٹ ملے گا، نذرانے ملیں گے۔ ایک بزرگ کا قول سنو، وہ فرماتے ہیں جس طرح پیر دینی معاملات میں مریدوں کا محتاج نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات میں بھی پیر کو مریدوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں اپنا گھر وقت کیسے بسر کر رہا ہے، تو اس پر سوار ہے، اور پھر اکیلا پیر نہیں جاتا، پوری فوج ظفر موج لے کر جاتا ہے، مریدوں کی پوری فوج گھر داخل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی پاک کی شخص نے دعوت کی اور ایک ساتھی ساتھ خود بخود چلنے لگ گیا۔ جب اس کے مکان کے دروازے پر پہنچے، حضور نے فرمایا تو نے دعوت میری کی ہے، یہ میرے کہے بغیر آیا ہے، تو اجازت دے گا تو اندر آئے گا ورنہ واپس چلا جائے گا۔ اور نبی کے اخلاق سیکھو، نبی کے اخلاق سیکھو۔ میرے نبی نے صحابہ کے گھروں میں جا کر دعوتیں نہیں اڑائی، اگر کہیں تشریف لے گئے ہیں کچھ واقعات ملتے ہیں، میرے نبی نے ان کا سر آسمان تک بلند کر دیا ہے، عزت دی ہے، سبحان اللہ، ان کا گھر برکتوں سے بھر دیا ہے، رحمتیں دی ہے۔ وقت ہے عرض کروں، خندق کھودی جا رہی ہے، مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے کافر مکہ سے چل رہا ہے، نبی پاک خندق کھود رہے۔ سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جائے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے، جابر کا گھر قریب ہے، دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آواز ذرا کمزور ہے، سست ہے، یہ فاقے کی علامت ہے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ عاشق کے دل میں صبر کہاں، عاشق کے دل میں صبر کہاں، سخی کے ہاتھ میں مال کہاں۔ ان کا حجی یہ 4 کلو سا عربی میں کہتے ہیں، جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، 4 کلو تقریباً یہ جو ہے، یہ بکری کا چھوٹا بچہ ہے، بس اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا تو جو پیس، میں بکری کا بچہ سے پکڑ کے گوشت بناتا ہوں اور کھانا پکاتے ہیں، رسول اللہ کی دعوت کرتے ہیں۔ اور پیر گھر آ رہا ہے، مرید دعوت دینا چاہتا ہے، تو بیوی صاحبہ کہتی ہیں اپنے شوہر سے، حضرت جابر سے، کہ رسول اللہ کو بتا دینا جتنا کھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ حضور سارا لشکر ہی لے کر آ جائے۔
بڑی فضیت ہوگی، بڑی شرمندگی اور رسوائی ہوگی کہ کھانا ختم ہو جائے گا۔ حضرت جابر نے کہا ٹھیک ہے، آہستہ سے کان میں کہہ دیا آ کر، یا رسول اللہ میں صرف آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے بلایا سارے اہل خندق کو، او خندق والوں، وہ کیا ہو گیا یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں چپکے سے بات کہنا چاہتا تھا کہ حضور اکیلے آئیں، یہ ساقی کوثر اکیلا تو آ نہیں سکتا، کیسے ہو کہ اپنا پیٹ بھر لیا جائے، بعد مرید بیٹھے رہے۔ حضور نے کہا اہل خندق، اے خندق کھودنے والوں جمع ہو جاؤ۔ کتنے تھے؟ 1400۔ تیرے میرے گھر 10 آدمی آ جائیں تو سارے خاندان میں طوفان آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کیا کریں، کہاں سے لائیں؟ نبی پاک نے فرمایا جا جابر تو جلدی جا، ہم بھی آ رہے ہیں، میرے آنے سے پہلے ہانڈی بھی نہ اتارنا اور روٹیاں بھی نہ پکانا، اور روٹیاں پکانے والیوں کو بلا لے۔ 4 سیر آٹا ہو تو ایک خاتون بھی پکا لیتی ہے نا، فرمایا نہیں، پڑوس سے روٹیاں پکانے والیوں کو بلا لے، لیکن ابھی نہ پکانا، میرا انتظار کرنا۔ حضرت جابر جلدی گئے، بڑے پریشان، بیوی سے کہتے حضور سارا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے، سنو، بیوی پوچھتی ہے حضور کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ اتنا کھانا ہے؟ ہاں وہ تو میں عرض کر دی تھا، بس اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے عقیدے کیا تھے، اعتقاد کیا تھے۔ ہماری اب درمیان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اب وہ جانے، ان کا رب جانے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما گئے، آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان، وہ بھی دسترخوان ہے، یہ بھی دسترخوان ہے، ساری کائنات مہمان ہے۔ آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا، تیرا، آپ صاحب خانہ ہیں۔ اس دنیا میں جو بٹ رہا ہے میرے نبی کے حسن کی خیرات بٹ رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، باہر بیٹھ گئے۔ حضور نے آٹے میں بھی لعاب دہن ڈالا، ہانڈی میں بھی لعاب دہن ڈالا، فرمایا پکاؤ روٹیاں، اور بیٹھ کے حضور، اب کمرہ چھوٹا تھا، فرمایا 10 کو بلاؤ، 10 کو بلاؤ، بچھاؤ دسترخوان، کھلاؤ کھانا۔ اب بھوکے شیر تھے، ایک صحابی پورا دمبا کھا جانے والا، ہاں یہ بھی سن لے، ایک صحابی پورا دمبا کھا جانے والا، لیکن جب تلوار لے کر میدان میں نکل کے 70 کو خاطر میں نہیں لاتا، گردنیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کھائے تو پھر حلال بھی کرے، کھائے تو حلال بھی کرے نا، صرف کھانا ہی نہیں، کھا کر حلال کرنا ہے۔ 10 کھا رہے ہیں، کھانے کو کپڑا ڈالا ہوا ہے، مہمان آ جائے نا چائے پلانے لگتے تھے، چینک کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھتے ہیں، ایسا نہ کیا کرو، جب بے یقینی پیدا ہوئی برکت جاتی رہی، بس ڈالتے رہو، جب ختم ہوگی چینک خود ہی نعرہ تکبیر بلند کر دے گی۔ یہ بار بار دیکھنا، بار بار دیکھنا، یہ بے یقینی، یقین پیدا کرے غافل۔ یقین بڑی شے ہے۔ صحابہ کو یقین تھا، لشکر لے کر نکلے، دریا سامنے تھا، کشتیاں تھی نہیں، گھوڑوں پر سوار تھے۔ میرے نبی کے شیر نے کہا میں گھوڑا دریا میں ڈالتا ہوں، تم بھی ڈالو۔ سامنے فوج دشمن کی تھی، دیکھ رہے تھے، گھوڑوں کا سم بھی تر نہیں ہوا، ساری فوج برابر نکل گئی۔ دشمن نے دیکھا، انہوں نے کہا جن آ گئے، یہ انسان نہیں ہے، جن ہیں، گھوڑے کا سنگ تک نہیں، سارے ہی بھاگ گئے۔ ان کے اس عمل سے پہلی فتح اسلام کو ہو گئی۔ یقین پیدا کر رہے غافل، بے یقینی مار جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 کھاتے میرا نبی کھلا رہا ہے۔ حضرت جابر دیکھ رہے ہیں، بیوی سے روٹیاں پکا پکا کر بھیج رہی ہیں، نہ آٹا ختم ہوتا ہے نہ ہانڈی ختم ہوتی ہے۔ 1400 صحابہ کھا گئے، اور جب کھا کر فارغ ہوئے نبی پاک نے فرمایا جابر اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو بلاؤ، اب مل کر کھائیں ہم بھی۔ آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا۔ ہر جابر فرماتے خدا کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب ہانڈی رکھی تھی اس وقت سالن زیادہ تھا، یہ جب اٹھائیے اس وقت زیادہ تھا۔ اور تیرا پیر اگر تیرے گھر آئے، تیرا کچن سارا ہی خالی کر جائے،
ان سے بچ کر رہنا. ہاں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا آج مشکل ہو گیا، پیروں کا پیٹ پالنا بڑا مشکل ہے. ہائے ہائے کاش وہ پیر تمہیں ملتے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو سر اللہ کی جناب جھک جاتا ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے سلطان المشائخ محبوب الہی کی، فرماتے ہیں ایک صبح ہے دنیا والوں کی، ایک صبح ہے عشق والوں کی. دنیا والوں کی صبح ہے جب سورج نکلتا ہے صبح شروع ہوتی ہے، عشق والوں کی صبح جب سورج ڈوبتا ہے تو صبح شروع ہوتی ہے. مسلح بچھا ہے، بستر بھی بچھا ہے. ہاں بھائی تو بڑا نرم ہے، بڑا گرم ہے، پر تجھ سے بھی نرم گرم میرے لیے جنت میں بچھے ہوئے ہیں، تجھے میں کیا کروں. مصلے پر سجدوں پر سجدے. رب قرآن میں تعریف کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے وہ بندے ہیں جو اس حال میں رات گزارتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں. کوئی رات تو ہم بھی ایسی ذرا دیکھیں تو صحیح، کیسا لطف آتا ہے، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائے. 1:45 بج گئے ہیں، وہ واقعہ تو پھر باقی رہ گیا. حضرت زید کا پیغام پہنچ گیا. حضرت زینب نے مصلی بچھا دیا اور اللہ کے حضور سجدہ کیا اور جناب الہی میں عرض کی مولا کریم یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتی ہوں، تو ہی فیصلہ فرما. سبحان اللہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ کچھ پہچانا ہو، اللہ کو جانتا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق رابطہ ہو، کوئی الیک سلیک ہو تو پھر بات بنتی ہے نا. یوں ہی کسی کے دروازے پر چلے جاؤ، جانتے نہیں، وہ پوچھے گا نہیں. اگر تعارف ہے، راہ و رسم ہے، آنا جانا ہے، فون پر الیک سلیک ہے، ہیلو ہیلو ہے، جب مشکل پڑے گی جاؤ گے کہو جی آؤ جی کیا معاملہ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. رب کے ساتھ تعلق جوڑو، رب سے تعلق جوڑو، رب سے تعلق جوڑو. یہ فقیر کی صدا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اس عاجز کی، اس مسکین کی بس یہی ایک سبق ہے، یاد رکھو. اپنے رب سے، اپنے رسول سے رابطہ قائم کرو، مضبوط کرو، پختہ کرو. تو کہے سبحان ربی الاعلی، وہ کہے لبیک یا عبدی. میرے بندے تیرا سجدہ قبول ہے، میرے بندے تیری تسبیح قبول ہے. ہاتھ اٹھاؤ، وہ کہے گا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے. کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس خزانے نہیں ہیں؟ کیا میں تیری بیماری دور نہیں کر سکتا؟ کیا تیرے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کیا تیری پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ معاملہ کیا ہے؟ اٹھ مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے. نبی کا وسیلہ لے کر جا، رب کو منا، انشاءاللہ تیرے سارے دین دنیا کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. بڑے خزانے رکھتا ہے میرا رب، بڑے خزانے رکھتا ہے. یا اللہ میں یہ معاملہ تیرے سپرد کرتی ہیں، تو ہی بہتر جا. اللہ پاک نے کہا جبریل جلدی جاؤ، جلدی جاؤ، میرے حبیب کو جا کر پیغام دے دو کہ زینب کو میں نے تیرے عقد میں دے دیا، زینب کو میں نے تیرے عقد میں دے دیا. نکاح وہاں پڑھ دیا. حضور نے اپنی لوڈی کو فرمایا جاؤ جا کر زینب کو اطلاع کر دو، جاؤ جا کر زینب کو اطلاع کر دو کہ تمہارا نکاح تیرے نبی کے ساتھ رب نے پڑھ دیا ہے. سنو سبق. جب یہ اطلاع حضرت زینب کو ملی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب نے ہار پہنا ہوا تھا، اس خوشی میں ہار اتار کر انہیں مبارک تحفہ دے دی. مٹھائی کا ڈبہ ہی ضروری نہیں ہے جی، کوئی خوشی ہو ضروری نہیں کہ مٹھائی کا ڈبہ ہو. یہ ابتدا ہے مبارکبادی کے لیے، تحفہ دینا اس کو. کعب بن مالک کی توبہ قبول ہوئی، صحابہ دوڑے، صبح کا وقت تھا، وہ اپنے مکان کی چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے. حضور پر وحی نازل ہوئی کہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی. صحابی جو سب سے پہلے پہنچے جا کر مبارک دی، آسمان سے پیغام آ گیا ہے کہ تو پاک ہے. کپڑے اتار کر انہیں تحفہ دے دیا، مانگ کر کپڑے پہن لیے. سبحان اللہ. کہاں تک بتاؤں، بڑے واقعات ملتے ہیں. خوشی کے موقع پر اس طرح ہدیہ تحفہ دینا
یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں، نبی پاک کی بھی سنت ہے۔ حضرت زینب نے اپنے کپڑے ہار جو پہنا ہوا تھا تحفے کے طور پر پہلے دے دیا۔ دوسرا کیا کام کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ پہلے نہیں کیا، رب کا سجدہ پہلے کرنا چاہیے تھا، نہیں، نبی نے کیا فرمایا ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں براہ راست نہیں آتی، اللہ کے بندوں کے ذریعے آتی ہیں۔ تو جس کے ہاتھ سے تجھے وہ نعمت ملی ہے، جس کے ذریعے ملی ہے، پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس کے بعد پھر اپنے رب کا بھی شکر ادا کرو، جو اصل مبدا ہے، منعم حقیقی ہے۔ تو اپنا ہار اٹھا کر اس کو دے دیا اور پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات سنو، اللہ کی جناب نے عرض کیا مولا کریم میں اس خوشی میں 2 ماہ روزے رکھوں گی، اس خوشی میں 2 ماہ روزے رکھوں گی۔ فرض روزہ 1 ماہ، وہ بھی پورا مشکل سے ہوتا ہے، یہ نفلی روزے ہیں، شکرانے کے روزے ہیں، نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کا مریض ہو، کوئی اور صدمہ پہنچ جائے، صدقہ دینا ضروری ہے اور سجدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو، مریض کو اسپتال بھی لے جاؤ، ڈاکٹر صاحب کی خدمات بھی ضرور حاصل کرو، لیکن نہ بھولو ڈاکٹر کے پاس شفا اللہ کی طرف سے آئے گی۔ هو الشافی، حکیم لوگ لکھا کرتے تھے نسخہ، اوپر هو الشافی لکھتے تھے کہ شفا دینے والا اللہ ہے، میری دوا میں شفا نہیں ہے، اللہ شفا دے گا، میری دوا میں شفا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی جناب میں التجا کرنی چاہیے، دعا کرنی، صدقہ بھی دینا چاہیے، علاج بھی کرانا چاہیے، یہ سارے کام اچھے کام ہیں۔ تو حضرت زینب نے ایک تو مبارکبادی کا ہار دیا، زیور دیا سونے کا، اور دوسرا سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ نعمت ملے تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا 2 ماہ روزے رکھنے کی نظر مانی، یا اللہ میں 2 ماہ روزے رکھوں گا، یار زندہ صحبت باقی، آئندہ اگلے جمعے انشاءاللہ۔